چیپٹر 4 حیات نبوی۔ اگر دائمی حیات نبوی پر یقین نہ ہو تو حقیقت محمدیہ کی کوئی حقیقت نہیں رہتی۔ حقیقت محمدیہ اصل میں دائمی حیات نبوی کا ہی بیان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی ان کا خمیر تیار نہیں ہوا تھا جس سے ان کے جسد کو بنایا جا سکے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سے نبی ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے حضور علیہ السلام کے نور کو جدا کیا اور میم احمدی کا نقاب اوڑھ کر صورت احمدی اختیار کی۔ اس لیے بشری ولادت سے قبل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تھے۔ نور محمدی حضرت آدم علیہ السلام سے پشت در پشت ہر نبی میں منتقل ہوتا رہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء سابقین کے روپ میں کائنات میں موجود رہے۔ حالت بشریت میں ظہور کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں ظاہری اور باطنی طور پر موجود رہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بھی کامل حیات کے ساتھ کائنات میں موجود ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول کے طور پر دیکھا جائے تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ترجمہ ذرا غور سے پڑھیے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کو ہم یوں لے سکتے ہیں کہ جو دور بھی گزر رہا ہو اس کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں، جو گزر گیا اس کی بھی رسول ہیں، جو گزر رہا ہے اس کی بھی رسول ہیں، اور جو آئے گا اس کے بھی آپ رسول ہیں۔ رسول وہ ہوتا ہے جو موجود ہو۔ اگر ہم حیات نبوی کے منکر ہو جائیں تو عقیدہ ختم نبوت کے بھی منکر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کلمہ مسلمانوں کو عطا فرمایا اس کے الفاظ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس حقیقت پر پختہ شہادت ہیں کہ حضور علیہ السلام کی نبوت قیامت تک اسی طرح جاری و ساری رہے گی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں تھی۔ کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول تھے، وہ یہی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر کوئی ایسا نہ کہے تو وہ بالاتفاق کافر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ابدالآباد تک کے لیے مانا جائے۔ یہ بنیادی تقاضۂ ایمان ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماضی میں رسول سمجھے جانے کے تصور کو سرے سے ختم کر دیا اور ماضی کا صیغہ استعمال کرنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ عقیدہ ختم نبوت سے یہ حقیقت واضح کر دی کہ دوسرے نبی آئے اور چلے گئے، چونکہ ان کی رسالت عارضی تھی اس لیے نئے نبی بھی آتے رہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین اور خاتم الرسل ہیں، لہٰذا اب قیامت تک کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت ہر زمانے میں جاری ہے اور قیامت تک رہے گی، اس لیے یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بھی اسی طرح اللہ کے رسول ہیں جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے تھے، اسی طرح ہمارے لیے ہیں اور اسی طرح تا قیام قیامت آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہوں گے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ 63 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر کوئی سر کی آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا، مگر وصال مبارک کے بعد عاشقین اور عارفین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر کی آنکھوں سے دیکھتے اور آپ کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں۔ اہل شعور حضرات کے لیے ایک اور مثال بیان کی جاتی ہے۔ حیات نبوی کو سمجھانے کے لیے صرف یہی مثال کافی ہے، کسی دوسری مثال کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154 میں شہداء کے بارے میں فرماتا ہے وَلَا تُقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ راہ حق میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزِقُونَ۔ اور جو لوگ راہ حق میں مارے جائیں انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ گروہوں کا جو ذکر فرمایا ہے ان میں شہداء کا گروہ تیسرا ہے۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اب اللہ تعالیٰ شہداء کے بارے میں تو فرما رہا ہے کہ وہ مردہ نے زندہ ہیں اور تم ان کا شعور نہیں رکھتے اور وہ روزی پا رہے ہیں، تو کیا پہلا گروہ جو انبیاء کرام کا ہے اور شہداء سے کہیں زیادہ افضل ہے؟
زندہ نہیں ہو سکتا؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام کے امام بنے اور تمام انبیاء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اگر وہ مردہ تھے تو نماز ادا کرنے کہاں سے آ گئے؟ اب تمام انبیاء زندہ ہیں، شہداء زندہ ہیں، تو حبیب خدا جن کے لیے یہ تمام کائنات تخلیق کی گئی اور جن کے سر پر خاتم النبیین کا صحرا سجا، جن کو امام الانبیاء بنایا گیا، کیا وہ زندہ نہیں ہیں؟ کتنے بے عقل، بے شعور اور جاہل لوگ ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ حیات نہیں ہے۔ نور بصیرت، زندہ دل، عشق رسول اور علم حق رکھنے والے تو دائمی حیات النبی پر یقین رکھتے ہیں، مگر مردہ دل اس بات کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ وہ اہل شعور نہیں، بے شعور ہیں۔ بقول علامہ اقبال، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ۔ اس راز کو عشق سے ہی پایا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اس روایت کو نقل کیا گیا ہے زرقانی جلد 8 اور خصائص کبریٰ جلد 2 سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں 9 مرتبہ اس بات کی قسم کھاؤں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید فی سبیل اللہ ہیں، تو مجھے یہ بات اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں 1 مرتبہ ایسی قسم کھاؤں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید فی سبیل اللہ نہیں ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی بھی ہیں اور شہید۔ اس روایت کو نقل کیا گیا ہے زرقانی جلد 8 سے اور خصائص کبریٰ جلد 2 سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے جامعہ صغیر جلد اول خصائص کبریٰ جلد 2 اور السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 3141 سے۔ اسی طرح نسائی کی حدیث نمبر 1375 اور مستدرک کی حدیث نمبر 1029 ہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1637 ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے، اور رزق زندہ کو دیا جاتا ہے، مردہ کو نہیں۔ ان الانبیاء لا یموتون وانہم یصلون ویحجون فی قبورہم وانہم احیاء، اسے نقل کیا گیا ہے فیوز الحرمین سے۔ بے شک انبیاء فوت نہیں ہوتے، اور بے شک انبیاء اپنی قبروں میں نماز پڑھتے اور حج کرتے ہیں، اور بے شک وہ زندہ ہیں۔ اس حدیث پاک میں نماز تو اپنی قبر میں ادا کرنے کا بیان ہے، لیکن حج کرنے کے لیے تو مکہ مکرمہ آنا پڑتا ہے، اور یہ تو کچھ زندہ ہی کر سکتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہوئے تشہد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجتے ہیں تو السلام علیک ایھا النبی کہتے ہیں، اور عربی میں علیکہ کا صیغہ سامنے موجود یعنی حاضر شخص کے لیے، اور علیہ کا صیغہ غیر موجود شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب ہم تشہد میں سلام پڑھتے ہیں تو اس عقیدہ کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات ہیں اور موجود ہیں، ہمارا سلام سن رہے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہیں۔ اب جو لوگ حیات نبوی کے منکر ہیں وہ ہمت اور کوشش کریں کہ نماز میں صیغہ علیکہ کو علیہ میں بدل دیں، پھر دیکھیں تماشا کیا ہوتا ہے۔ ان کو مرزیوں کی طرح غیر مسلم قرار دلوانے کے لیے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فصوص الحکم میں فرماتے ہیں، پس ازل سے ابد تک انسان کامل ایک ہی ہے، اور وہ ذات صاحب الولاق سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے، جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام رسولوں، نبیوں، خلیفوں کی صورت میں ظاہر ہوتی رہی ہے، اور ختم نبوت کے بعد غوث، کتب، ابدال، اولیاء اللہ کی صورت میں اعلیٰ قدر مراتب ظاہر ہوتی رہے گی۔ بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، مومن نہیں جو صاحب الولاق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف حیات ہیں بلکہ آج بھی
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس اسی طرح موجود ہے جس طرح ظاہری حیات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ موجود تھی۔ عاشق اور عارف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں۔ دیدار حق تعالیٰ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ حیات نبوی اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کلید التوحید کلام میں فرماتے ہیں، پس ہر وہ شخص مومن مسلمان یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے کیسے ہو سکتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حیات ہی نہیں مانتا؟ وہ جو کوئی بھی ہے جھوٹا، بے دین، منافق اور کذاب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الکذاب لا امتی، کذاب میرا امتی نہیں ہو سکتا۔ کلید التوحید کلام میں حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جسے حیات النبی پر اعتبار نہیں وہ دونوں جہان میں خوار ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر وہ شخص مردہ سمجھتا ہے جس کا دل مردہ ہو اور اس کا سرمایہ ایمان و یقین شیطان نے لوٹ لیا ہو۔ عین الفقر میں حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سن، اگر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات کو مردہ سمجھتا ہے تو اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ حیات النبی کے بارے میں فرماتے ہیں، جسے نقل کیا گیا ہے خط بنام نیاز الدین خان، فطرت کے رسول باب سوم، اقبال اور عشق رسول صفحہ 71 سے۔ آپ فرماتے ہیں، میرا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں اور اس زمانے کے لوگ بھی ان کی صحبت سے اسی طرح مستفیض ہو سکتے ہیں جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہوا کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں تو اس قسم کے عقائد کا اظہار بھی اکثر دماغوں پر ناگوار ہوگا، اس واسطے خاموش رہتا ہوں۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے مطابق باطن میں دیدار الہی اور حضوری مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو ایسے انتہائی مقام ہیں کہ ان سے بلند باطنی مقام اور کوئی نہیں ہے، اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح صحابہ کرام کے دور میں تھی۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی شاید ہی کوئی تصنیف ایسی ہو جس میں مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ راہ حق میں یہ ایک ایسا مقام ہے جس میں طالب مولا باطن میں مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی حضوری سے مشرف ہو جاتا ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تربیت فرماتے ہیں اور باطن میں اسے معرفت الہیہ کے مراتب طے کرواتے ہیں۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجلس محمدی کی حضوری اسم اللہ ذات اور اسم محمد کے تصور سے حاصل ہوتی ہے۔ اس عبارت کی شرح اس طرح سے ہے کہ صحابہ کرام کے لیے اسم اللہ ذات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسم محمد آپ کی ذات مبارک تھی۔ موجودہ زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک رسائی کا طریقہ صرف اسم اللہ ذات اور اسم محمد کا تصور ہے، بشرط یہ کہ یہ وہاں سے حاصل ہوا ہو جہاں پر اسے عطا کرنے کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے باطنی طور پر اجازت ہو۔ یہ بات طالب کو اسم اللہ ذات یا اسم محمد کے تصور کے پہلے دن ہی معلوم ہو جاتی ہے کہ اس نے جہاں سے اسم اللہ ذات یا اسم محمد حاصل کیا ہے وہ مرشد کامل ہی کی بارگاہ ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کلید التوحید کلام میں فرماتے ہیں، شد مطالب دیدن رو مصطفیٰ، شد حضوری گرک فی اللہ باہدا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کے دیدار سے تمام مطالب حاصل ہوتے ہیں اور گرک فنا فی اللہ کی حضوری حاصل ہوتی ہے۔ کلید التوحید کلام ہی حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جان لو کہ امت پیروی کرنے والے کو کہتے ہیں، اور پیروی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چل کر خود کو مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا جائے۔ مجھے ان لوگوں پر حیرت ہوتی ہے جو راہ حضوری کے متعلق نہیں جانتے اور بے حیائی، تکبر، خواہشات نفس، خود پرستی اور نفس پرستی کے باعث عارفان باللہ سے طلب بھی نہیں کرتے، اور جو مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری میں پہنچ جاتے ہیں ان کو یہ حاسدین اپنے حسد کے باعث دیکھ نہیں سکتے۔ یہ لوگ سراسر احمق اور حیوان ہیں۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر اور حضوری میں منظور نہیں، وہ امت کے مومن اور مسلمان، فقیر اور درویش اور علماء و فقہا کیسے ہو سکتے ہیں، اور امت ان کی پیروی کیسے کر سکتی ہے؟ جان لو کہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری سر ہدایت ہے، اور یہ ہدایت ابتدا میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، النہایۃ هو الرجوع الی البدایات،
ابتدا کی طرف لوٹنا ہی انتہا ہے۔ ظہور حق کی ابتدا چونکہ نور محمدی کے ظہور سے ہوئی اور تمام مخلوق نور محمدی سے تخلیق ہوئی، اس لیے ابتدا نور محمدی ہی ہے، لہٰذا باطن میں اپنی ابتدا یعنی نور محمدی تک واپس پہنچنا ہی انتہا ہے۔ یہی مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری ہے اور یہی سر ہدایت ہے۔ جو شخص اس کا قائل اور طالب نہیں، وہ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی اور پیروکار ہی نہیں۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ مجلس محمدی کی حضوری کے احوال بیان کرتے ہوئے کلید التوحید کلام میں فرماتے ہیں، مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری کے دیگر مراتب یہ ہیں کہ ظاہر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ظاہری وجود کے ساتھ نفسانی لوگوں سے ہم کلام ہوتے ہیں اور باطن میں اپنے روحانی وجود کے ساتھ روحانیوں سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں لب ہلاتے ہیں تو اہل تحقیق عبرت و حیرت میں غرق ہو جاتے ہیں۔ نفسانی لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ہم کلام ہیں، اور روحانی سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ہم کلام ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رحمان سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ شمس العارفین میں حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جان لے کہ باطن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری اور خدمت میں رہنے والا طالب اگر کسی دینی یا دنیاوی کام کے لیے التماس کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام کا حکم عالی فرما دیتے ہیں اور حکم دیتے وقت اپنے اصحاب کے ہمراہ اس کے لیے دعائے خیر بھی فرما دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ظاہر میں وہ کام نہیں ہوتا تو اس میں کیا حکمت ہے؟ اس طالب مولا کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی وہ کمال کے مرتبہ پر نہیں پہنچا اور ابھی تک ترقی کے مراتب طے کر رہا ہے، ابھی وہ طلب کے مشکل مقام پر ہے، اس لیے باطن میں اس کی درخواست کے موافق اسے بہتر نعم البدل عطا کر دیا جاتا ہے جس سے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس مرتبے اور ترقی قرب پر اسے مبارکباد ہو۔ اگر وہ طالب جاہل ہے یا دنیا مردار کا طالب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس خاص میں دنیا کی طلب کرتا ہے تو ایسے نالائق طالب کو مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکال دیا جاتا ہے یا اس کے اعلیٰ مراتب سلب کر لیے جاتے ہیں۔ اگر کسی طالب کا ظاہر اور باطن ایک ہو چکا ہو تو وہ اس مقام پر قدم رکھتا ہے جہاں اس کے مراتب ترقی سے بھی بالاتر ہو جاتے ہیں۔ جو طالب صاحب توحید ہو جاتا ہے، توحید الہی اس پر مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ مجالسۃ النبی خرد میں فرماتے ہیں، روز و شب در طلب نبوی با حضور، مرد مرشد می رساند خاص نور، ہر کے منکر می شود زی خاص را، عاقبت کافر شود باروسیا۔ دن رات مجلس محمدی کی حضوری طلب کر، لیکن یاد رکھ اس خاص نور تک مرد مرشد ہی پہنچا سکتا ہے۔ جو کوئی اس خاص راہ کا انکار کرتا ہے وہ بالآخر گمراہ ہو کر روسیا ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارمغان حجاز میں فرماتے ہیں، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماوست، اگر با او نہ رسیدی تمام بول حبیس۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی مجلس محمدی تک خود کو پہنچا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی مکمل دین ہیں۔ اگر تو ان تک یعنی مجلس محمدی تک نہیں پہنچتا تو تیرا سارا دین ابو لہب کا دین ہے۔ سلطان الفقہ ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں، باطن میں مجلس محمدی کی دائمی حضوری بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک اسم اللہ ذات ہے۔ صحابہ کرام کے لیے اسم اللہ ذات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری چہرہ مبارک تھا، اس لیے ان کو اسم اللہ ذات کے تصور کی ضرورت پیش نہیں آئی، لیکن اب مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری کے لیے اسم اللہ ذات کا ذکر اور تصور ضروری ہے، بشرطے کہ یہ وہاں سے حاصل ہوا ہو جہاں پر اسے عطا کرنے کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے باطنی طور پر اجازت ہو۔ جب اسم اللہ ذات کے نور سے طالب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان ہوتی ہے تو اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس نے مجھے دیکھا بے
بے شک اس نے حق دیکھا، یقیناً شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ پس ثابت ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات ہیں اور ہر زمانہ میں اس زمانہ کی شان کے مطابق ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو سورہ رحمان کی آیت نمبر 29 کل یوم ہوا فی شان کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہر حقیقت آپ پر کھل جائے گی۔